بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک آیت ایک قصہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بڑا دل نشیں اور سبق آموز واقعہ ہے کہ آپ نے جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے نکاح فرمایا تو جب نکاح کے بعد وہ آپ کے گھر تشریف لائیں اور حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ڈش تیار کی، ایک ہنڈیا میں، جسے حیض کہا جاتا تھا، اور اس میں کھجور کا پیسٹ بنا کے خشک دودھ اور گھی کے ساتھ اس کو اس طریقے سے تیار کیا جاتا کہ وہ حلوہ نما شکل بن جاتی، اور یہ حیض آج بھی مدینہ پاک میں بہت خوبصورت غذا کے طور پہ اہل مدینہ اسے تیار کرتے ہیں۔ تو وہ حیض کا تحفہ لے کے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے اصحاب کو بلا کے لاؤ۔ جب اصحاب کو بلایا گیا تو تقریباً 300 افراد جمع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10-10 کی ٹولیوں میں ان کو بٹھایا اور پھر ان کو وہ حیض کا کھانا کھلانا شروع کیا گیا۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ 300 افراد نے کھانا کھا لیا، لیکن فما زلنا نغرف من هذا القدر، صحابی فرماتے ہیں ہم اس میں سے ڈالتے رہے، کھلاتے رہے، لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ کھانا تو کھلا دیا، اب ان کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا، مجلس برخاست کرنی چاہیے تھی۔ اکثر لوگ تو چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، خوبصورت ماحول ہے، کھانا ہم کھا چکے ہیں، تو وہیں گفتگو میں مشغول ہو گئے اور آپس میں گپ شپ شروع کر دی، اور کافی دیر تک بیٹھ کے مختلف باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے اور گفت و شنید کا تبادلہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ یہ ابھی اٹھتے ہیں تاکہ آرام کیا جائے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے، مختلف ازواج مطہرات کے حجروں میں چکر لگایا، پھر واپس تشریف لائے، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو جاری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے گئے، حجرے کا پردہ گرا دیا، لیکن اس چیز نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر اسی وقت کہ جب تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور جب کھانا آئے تو برتنوں کو نہ دیکھا کرو بلکہ نظریں جھکا کے ادب سے بیٹھا کرو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جب بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور آپس میں گفت و شنید میں مانوس ہو کے بیٹھا نہ رہا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، اور وہ حیا کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ یہ حضور کا کرم ہے، یہ سرکار کی لجپالی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ آپ خود تو نہیں بولتے، لیکن اللہ رب العزت تمہیں آداب بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضری دینی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے کوئی حیا محسوس نہیں فرماتا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں تربیت والی آیات نازل فرمائیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا، اور پھر سورہ حجرات میں اور دیگر صورتوں میں مزید کھول کے آداب بارگاہ مصطفیٰ بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔